خلا چونکہ عورت کی طرف سے مطالبہ طلاق ہوتا ہے، اس نکاح کو ختم کر دینے کا دعویٰ ہوتا ہے۔ عورت یہ سمجھ رہی ہے کہ مجھے وہ بنیادی حقوق بھی حاصل نہیں ہو رہے جو مجھے ملنا ضروری ہیں، تو پھر اسلام نے اجازت تو دی ہے۔ جیسے مرد کو اجازت ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے، تو عورت کو بھی اجازت ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ قاضی کے پاس، جج کے پاس جائے گی اور اپنے اس خامند کے ساتھ نکاح کو ختم ہونے کا دعویٰ دائر کرے گی۔ اب چند ایک صورتیں ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو روٹی نہیں کھانے کے لیے دیتا، ایک وقت دیتا ہے، دوسرے وقت دھتکارتا ہے، اسے بھوکا رکھتا ہے، یا موسم کے اعتبار سے جو کپڑے اس کی ضرورت ہیں تو وہ کپڑے بھی اسے مہیا نہیں کرتا، وہ پابند لگے کپڑے پہن کر گھر میں رہتی ہے، رشتہ داروں کے ہاں آنا جانا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، یا اس کے رہنے کے لیے مکان ہی نہیں ہے، نہ کرائے پہ لیا نہ اپنا ہے، تو اب اگر صورتحال ایسی ہو جائے تو پھر اس صورت میں عورت خلا کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر خاوند تشدد کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، وہ مار پیٹ جو حد ظلم تک پہنچے، جسم پر عورت کے نشان پڑ جائیں، عورت کے جسم کا حصہ بیکار ہونے لگے اور وہ اس کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، تو اگر عورت کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں میرے جسمانی اعضاء توڑ دیے جائیں گے اور اس تشدد سے میرے جسم کو شدید تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس بات سے باز ہی نہیں آتا، تو ایسی صورت میں بھی عورت خلا کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ پھر اسی طرح مفقود الخبر ہونا، یعنی عورت کا شوہر غائب ہو گیا، اپنی طرف سے تمام ذرائع استعمال کر لیے اس کی معلومات لینے کے لیے، مگر اس کا کہیں سے بھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں فقہا کے، تقریباً 4 سال تک یہ کوشش کی گئی مگر کوئی پتہ نہیں چلا، تو اب وہ عورت خلا کا دعویٰ یعنی نکاح ختم ہونے کے لیے دعویٰ کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر مرد کا ذہنی توازن وہ ختم ہو گیا ہے، مطلب پاگل ہو گیا ہے، اسے کچھ ہوش نہیں ہے، گھر کی نہ باہر کی، نہ گھر میں کسی چیز کی ضرورت کے متعلق وہ جانتا ہے، بس اپنے پاگل پن میں ہے، اگر عورت صبر کر سکتی ہے تو کرے، اور اگر اسے لگتا ہے کہ اس انداز میں اس کے ساتھ وہ زندگی نہیں گزار پائے گی، اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ چلی جائے، اس کو واضح بیان کر دیا ہے کہ اگر تم دونوں میں سے کوئی بھی اللہ کی حدود کو توڑنے کا اندیشہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ پھر وہ آزاد ہو جائے، تو پھر بھی خلا کا دعویٰ عورت کر سکتی ہے۔ مرد کا بد کردار ہونا، شراب پیتا ہے اور ہر وقت نشے میں دھت رہتا ہے، یا نشہ آور چیزیں استعمال کرتا ہے، یا عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتا ہے، ایسا بد کردار شخص جو اپنی ان حرکتوں سے سمجھانے کے باوجود بھی باز نہیں آیا، اور عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح میری زندگی اس کے ساتھ نہیں گزر سکتی، اور وہ اپنی بد کرداری سے باز نہیں آتا، تو بھی عورت خلا کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ حقوق زوجیت پر قدرت نہ رہنا، تو یاد رکھیں کہ جیسے ہماری ایک انسانی ضرورت ہے نا، کھانا پینا سونا، تو اسی طرح یہ جنس کی جو خواہش ہے، جنسی خواہش، یہ پورا ہونا یہ بھی اسی طرح انسانی جسم کا ایک حصہ ہے اور ایک ضرورت ہے، جیسے کھانا پینا سونا انسانی جسم کی ضرورت ہے، ایسے ہی حقوق زوجیت ادا ہونا، یہ جنسی تسکین ہونا، یہ بھی انسانی جسم کی بنیادی ضرورت ہے، اور اگر مرد نہ اس کے قابل نہیں رہا ہے اور علاج سے بھی وہ اس قوت کو بحال نہیں کر پائے گا، اور حقوق زوجیت کی ادائیگی پر اس کو بالکل قدرت نہیں ہے، اور عورت بھی یہ صبر نہیں کر سکتی، یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ بعض جگہیں ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ جو اس چیز کو نظر انداز کر کے، اگر بچے ہیں 2-4 تو وہ اس چیز کو، اپنی جنسی خواہش کو نظر انداز کر دیتی ہیں اور پاک دامن ہو کر اپنی زندگی اس گھر میں گزارتی ہیں۔ لیکن اگر عورت کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ یہ جنسی خواہش چونکہ مرد میرا جو خاوند ہے اس سے میری پوری نہیں ہو پا رہی، اس سے سیٹسفائی نہیں ہے،
تو اسے ڈر ہے کہ کہیں میں برائی میں نہ جا پڑوں، تو اس صورت میں بھی کہ جب وہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھنے کے متعلق خوف زدہ ہو تو پھر اس مرد سے وہ خلا یعنی طلاق حاصل کر سکتی ہے۔ تو کچھ یہ بنیادی چیزیں ہیں، ایسے ہی نہیں ہے کہ اٹھے اور جناب دعویٰ کر دیا کہ جی میں خلا لینا چاہتی ہوں، تو ان چیزوں کو لازمی مد نظر رکھنا چاہیے۔